ان میں فرقے ہیں قبلہ یہاں پہ جو ان کو ڈینامینیشنز بولتے ہیں، جس طرح سے کہ ہم لوگ فرقہ بولتے ہیں، اور ان کی اتنی تعداد ہے کہ میرے خیال میں اگر میں کہوں کہ ان کے تقریباً 500 ڈینامینیشنز ہوں گے کرسچنز کے، تو میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. اچھا، بہت فرقے ہیں ان کے اندر بہت فرقے ہیں. اور مشہور یہ دنیا میں تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کیتھولک ہیں اور یہ پروٹیسٹنٹس ہیں، لیکن ان کے بیچ میں آگے چل کے جو ان کی برانچز نکلتی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں اور وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے. مثلاً وہ چرچ کے جو ہومو سیکشولیٹی وغیرہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف ہے، تو اس طرح کے کچھ چرچز نکل آئے کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ان کی کرسچینٹی کا حصہ ہے. اچھا. اور اسپیشل انہوں نے چرچ کی ایک اور ڈینامینیشن نکال دی ہے جہاں پہ اس قسم کے لوگوں کو بھی وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ان کے اپنے پریسٹ ہوتے ہیں اور ان کی اپنی ایک سوچ اور اپنی فکر. تو یہاں پہ بہت ساری ڈینامینیشنز ہیں، فرقے زیادہ ہیں، اور جو بڑے ہیں ان میں قدرتی بات ہے جن کا ذکر میں آپ سے آج کر رہا تھا، وہ ان کی ایک آمش کمیونٹی ہے، اور دوسرا یہ مورمن چرچ جو ان کا ہے، یہ کرسچینٹی کے بڑے مشہور لیکن بڑے کم پہچانے جاتے ہیں دنیا میں کہ لوگوں کو ان کے متعلق کچھ پتا ہو. آمش لوگ بھی اور مورمن لوگ بھی، ان کی ٹوٹل بستیاں اور اپنے علاقے بالکل 100% الگ ہوتے ہیں. اچھا. اور یہ انہی میں رہتے ہیں، اس سے باہر جا کے یہ باقی کمیونٹیز میں نہیں رہتے ہیں. جی. تو خاص طور پہ آمش لوگ تو بالکل بھی نہیں رہتے، وہ آج کی ٹیکنالوجی سے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. ان کی سواری آج بھی جو ہے وہ گھوڑا گاڑی ہے. واہ بھائی. اچھا. جس طرح سے کہ جیزس کے زمانے میں وہ گدھے کے اوپر سواری کرتے تھے اور کھیتی باڑی کرتے تھے. اسمارٹ فون وغیرہ بھی نہیں رکھتے ہوں گے؟ تو کچھ بھی نہیں ہوتا آج کی دنیا. ان کے گھروں میں لائٹ بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، سیل فون بھی نہیں ہے، ٹیلی ویژن بھی نہیں ہے، ریڈیو بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نہیں تو یہ کیوں ہے ایسا؟ تو دنیا سے کٹ کے رہ رہے ہیں. وہ ٹیکنالوجی کو نہیں مانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو بدعت ہے یہ اس طرح کی کوئی چیز. مبارک ہو پاکستانیوں پہ. تو یہ ہمارے یہاں جو پرانے والے علماء تھے وہ ٹھیک تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ سارے ٹیلی ویژن توڑ دینا چاہیے اور یہ صحیح. یہ تو وہ اس قسم کی چیزیں استعمال بھی نہیں کرتے. ان کا لباس، ان کی خوراک، ان کی ساری چیزیں اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا. اور بچے ان کے کثرت سے ہوتے ہیں، بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں. بچے وہ اصل میں برتھ کنٹرول، طارق مسعود صاحب یہیں سے تو نہیں آئے ہیں؟ اچھا. برتھ کنٹرول پہ بھی وہ لوگ یقین نہیں کرتے نا ان چیزوں کا. اچھا. جی. تو ان کے ماشاء اللہ گھر میں چلے جائیں تو 14-15 بچے مل جانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی. بڑی سادہ زندگی ہوتی ہے ان کی، بڑے ریلیجس لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اپنے کمیون میں رہتے ہیں ایک طرح سے اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. اچھا. لوگوں کے گھر بنانے. تو مثلاً آج اس ویکینڈ پہ سنڈے کو انہوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ کسی کا نیا گھر بنانا ہے، تو پوری کمیونٹی آ جائے گی، اور ان میں کاریگر لوگ اور مزدور لوگ اور عورتیں بھی اور مرد بھی اور بچے بھی، اور پورا سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو. کھانے بن کے آئے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، اور بڑی انٹرسٹنگ ان کی لائف ہے. اور میرے خیال میں اگر یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھنا بھی چاہیں اس کمیونٹی کے، تو وہ آپ کو پوری آمش لوگوں کی. اچھا. دوسرا آپ بتا رہے تھے مورمنز کے حوالے سے، وہ کون ہیں؟ لوگ بھی جو ہیں یہ بھی کرسچنز ہیں، اور ان کا بھی اپنا ایک ڈینامینیشن ہے. اور ان کے مالدار ہونے کی وجہ تو خیر قدرتی بات ہے کہ یہ کاروبار تو کرتے ہی ہیں، لیکن ایک پروگرام لگا تھا جس میں بتایا گیا ہے کہ قبلہ ان کے جس طرح ہمارے ادھر خمس یا زکوٰۃ کا جو نظام ہے دین نے ہم کو بتایا ہوا ہے، دنیا میں انکلوڈنگ اگر آپ جوز کو بھی شامل کر لیں تو آپ کو اتنا اسٹرکٹ ریلیجس ٹیکس دینے کی کوئی کمیونٹی دنیا میں نہیں ملے گی جتنی کہ آپ کو مورمن کمیونٹی ملے گی. یہ کنٹری کو ٹیکس زیادہ دیتے ہیں؟ کنٹری کو نہیں، اپنے آپ کو. جو ریلیجس ٹیکس ان کے اوپر لگا ہوا ہے، جس طرح 2.5% ہمیں زکوٰۃ کہی گئی ہوئی ہے، ہم اتنی باقاعدگی سے نہیں دیں گے جتنی کہ یہ دیتے ہیں. اور اس کے اوپر پورے پروگرام بنے ہیں. سال کی آمدن کا تو انہوں نے دینا ہی دینا ہے جو ٹیکس دینا ہے، اور بڑی ریلیجسلی دیتے ہیں اور آنیسٹلی دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ امریکہ کی جو IRS ہے، جو ٹیکس وصول کرنے والی کمپنی ہے، وہ ان سے سیکھتی ہے کہ ٹیکس کس طرح سے وصول کیا جاتا ہے. اچھا. ان کا نظام اتنا پختہ نظام ہے اور اتنی اس میں جدت ہے کہ حیران کن حد تک بتاتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح سے ٹیکس ادا کرتے ہیں. مثلاً آپ نے ٹیکس ادا کر دیا ہے اور یہ نہیں کیا
اور آپ نے فرنیچر خریدا تھا گھر کا اور اب یوزڈ فرنیچر آپ بیچ رہے ہیں, ہاں, تو آیا اس کے اوپر وہ ٹیکس لگتا ہے یا نہیں لگتا جو شروع میں نے نئے کے اوپر نہیں دیا تھا اور اب یہ پرانے کے اوپر لگنا ہے, تو یہ جب بیچ کے میں $500 لوں گا تو اتنی کمپلیکیٹڈ ان کا ٹیکس سسٹم ہے کہ, اور وہ اتنا ریلیجیسلی اس کو فالو کرتے ہیں کہ سن کے انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ اتنا چیزوں کا خیال کرتے ہیں کہ مطلب ایک $100 کی بھی کوئی چیز بیچی ہے, $100 کی بھی بیچی ہے, تو اس کا بھی ان کو دھیان ہوتا ہے کہ یار اس کا میں نے ٹیکس اس میں سے ادا کرنا ہے. اچھا, ہم نے جو پاکستان میں یہاں امریکہ کے بارے میں یہ سن رکھا ہے اور ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پر تو مثلا ایسا تصور بنا کے پیش کیا جاتا ہے بسا اوقات کہ یار ہر جگہ پر نا آپ کو فحاشی ملے گی, آپ کو نظر آئے گا کہ جناب وہ پارکوں میں اور یہاں سڑکوں کے اوپر اور یہاں اس طرح. تو میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا, یہ میرا دوسری دفعہ ہے اور میں اتنے عرصے یہاں پہ رہتا ہوں اور ٹریول ہوتا ہے مختلف ریاستوں میں گیا. کیا وجہ ہے آپ بتا سکتے ہیں یہاں کی؟ میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ بہت حیادار قوم ہے, آپ کیا ایگری کریں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے اگر آپ بڑے شہروں کو چھوڑ دیں جو کہ امریکہ کی ٹوٹل پاپولیشن کا 5% بھی نہیں ہوگا اگر بڑے شہروں کو آپ لے لیں تو, اور باقی جتنا بھی امریکہ ہے جس کو کہ رورل ایریا کہتے ہیں, جو کہ کھیتی باڑی کا کام اور اس طرح کی چیزیں جو وہ کرتے ہیں, آپ ان لوگوں کی لائف کو دیکھیں. وہ صبح جس طرح ہمارے یہاں فجر کی نماز سے اٹھنا اور دن کی روشنی سے پہلے اور کام پہ نکل جانا کھیتی باڑی پہ, اور شام کو 7 بجے تک وہ لوگ سوئے ہوتے ہیں اپنا اس میں, اور اپنے گھر کی کمائی سے, اور کتنی دلچسپ چیزیں. اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہوں, یہ مورمن چرچ آ رہا ہے, یہ دیکھیں اس کے اوپر ایک شخص کھڑا ہے جو کہ وہ بگل بجا رہا ہے, اور اس کے متعلق مشہور ہے کہ اس کا چہرہ جس طرف ہوگا وہ مشرق ہوگا. تو یہ مشرق کی طرف کر کے, اور یہ اتنا خوبصورت اور اتنا مہنگا اور اتنا بڑا چرچ ہے ان کا, یہ مورمن کمیونٹی. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو آخری زمانے میں آنے والے کا عقیدہ ہے اس طرح بھی بہت ساری چیزیں اس طرح کی آپ کو ملیں گی. تو سادگی یہاں پہ بڑی ہے, قناعت بڑی ہے, اور دوسرا جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے بھی وہ اس کی نمائش کرتے ہوئے اس کو معیوب سمجھتے ہیں یہاں پر. تو یہ نہیں ہے کہ ہوگے بہت معیوب, لیکن اس کو بتانا جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے کہ کسی کے سامنے آ کے یہ کہیں کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے, میں فلاں ہوں. یہ نہیں کرتے. ہمارے ٹاؤن میں ایک بہت بڑی فیملی رہتی ہے, یعنی لوگوں پر یہ روب ڈالنا بھائی میرے پاس پیسے کا روب ہے, میں نے کہا نا اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے اس معاشرے میں. اور ہماری کمیونٹی میں ایک بہت بڑی فیملی رہتی ہے, وہ پورے ٹاؤن کو اون کرتے ہیں, ان کے اپنے بینک ہیں اور ٹرانسپورٹیشن کے ان کے بہت بڑے پورے نیشن میں ان کا نیٹ ورک ہے. تو ہمارے دوست بتاتے تھے کہ ایک دن وہ ان کے پاس آئے ہیں ٹرک کو رینٹ کرنے کے لیے, ان کی دکان پہ رینٹل کی وہ تھی ایجنسی تھی. تو کہتے ہیں صبح سنڈے کا دن ہے اور صبح وہ صاحب آئے ہوئے ہیں. تو کہتا ہے میں نے اس کو دیکھا ہے تو حیران ہو گیا. میں نے کہا خیریت آپ اور ٹرک رینٹ کرنے آ گئے ہیں؟ آپ کے لیے تو کمپنیز ہوتی ہیں جو آ کے آپ کے سامان موو کرتی ہیں. کہتا ہے میں دل میں سوچ رہا ہوں, لیکن کہتا ہے میں نے اسے پوچھ ہی لیا. میں نے کہا آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے آج صبح؟ تو کہہ رہا تھا کہ آج ہمارے چرچ میں چیزیں ہم نے موو کرنی ہے, تو اس کے لیے ٹرک کی ضرورت تھی, تو میں نے والنٹیئر کیا ہوا ہے اپنے میں مدد کروں گا اس سلسلے میں. تو میں خود آیا ہوں ٹرک لینے کے لیے. اچھا, تو یہ یہاں کی عام زندگی ہے. مطلب اس کو یوٹیوب کے اوپر اور اس کو بیان کرنا, اس میں کوئی اچھمبے والی بات ہی نہیں ہے. اگر کسی امریکی کو آپ یہ بات سنائیں گے تو اس کو تو اس میں کوئی حیرت کی بات نظر ہی نہیں آئے گی کہ کون سی نئی بات ہو رہی ہے. اچھا, کیونکہ مزاج ہی پوری قوم کا اسی طرح سے ہے. اور اچھا دوسرا یہ ان میں دیکھا ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ سے پلیز سوری کر کے بات کریں گے. مطلب کوئی بھی بات اگر آپ سے کہیں گے, ریکویسٹ کریں گے تو کہیں گے بھائی پلیز. جی تو یہ مؤدبانہ انداز ہے اور دوسرے کو مخاطب کرنے کا, اور دوسرا یہ کہ مدد کرنے کے لیے فوراً تیار بھی ہوتے ہیں. قبلہ اگر آپ کو فوراً کسی چیز کی ضرورت ہے نا, کسی دفتر میں اگر آپ چلے جائیں یا کسی بھی جگہ پہ کسی بڑے اسٹور میں چلے جائیں, تو اگر آپ یہ لفظ یوز کر دیں کہ آئی نیڈ ہیلپ, 10 لوگ اپنا کام چھوڑ کے آپ کی طرف متوجہ ہوں گے کہ آپ نے یہ ہیلپ کا جو لفظ استعمال کیا نا, یہ جو
مدد آپ نے مانگی ہے نا، ہوں یہ جو لفظ ہے اس قوم میں، ہوں اور فوراً آپ کے آ کے پوچھیں کیا چاہیے، تو آپ نے کہا یہ میرے کو یہ چیز مل نہیں رہی ہے، میں ڈھونڈ رہا ہوں، تو بجائے اس کے کہ آپ کو یہ کہیں کہ وہ جو تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں، وہ نمبر لکھا ہوا ہے 18 اس گلی میں، اس میں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، بجائے اس کے راستہ بتانے کے، ان میں سے وہ 10 لوگ جو ہیں وہ اپنا کام چھوڑ کے آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور لے جا کے اس جگہ تک پہنچا کے آپ کو کہ یہ والی وہ جگہ تھی، یہ والی جگہ ہے، ہاں یہ آپ دیکھ رہے تھے، تو کہتے ہیں اچھا، عجیب ہے۔ تو یہ مزاج ہے اس کو، یہ مزاج ہے اس کا۔ جی اس میں تو دوستو یہ عابد بھائی نے آپ کو یہاں کے لوگوں کے آپ یوں کہنا چاہیے کہ ان کی خصوصیات آپ کو بتائیں، اور یہاں امریکہ کے حوالے سے جو عام طور پر غلط فہمی ہے وہ انہوں نے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو دیکھیں آپ، یہ کس زمانے کی ہے، 200 سال پرانی برج ہوگی، ابھی تک اس کو انہوں نے اسی طرح سے پریزرو کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کو یوز کرتے ہیں۔ اچھا، اس برج کو یہاں یوز کرتے کسی ہیں؟ چیز کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، کوئی اچھا۔ ہاں کتنی پرانی کیوں نہ ہو جائے، اور لیکن اس کو آپریشن میں رکھتے ہیں۔ اچھا، اور امریکہ کی جتنی بڑی تجارت آپ کہہ لیں کہ ہے ملک کے اندر، اس میں یہ ریل روڈ کا جو سسٹم ہے ان کا، وہ اتنا شاندار ہے، اور اس کے ذریعے لوئس جو کا تجارت، ڈاؤن ٹاؤن ہے، یہ ڈاؤن ٹاؤن ہے، لوئس کا۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو نظر آ رہی ہے آرچ یہاں سے، ہاں یہ جو اسٹیل کی بنی ہوئی ہے، جی یہ جتنی دور سے دیکھیں گے، جس اینگل سے دیکھیں گے، یہ اپنی ایک تصویر آپ کو بتائے گی۔ اچھا، جی